بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ کتاب منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب سے ہم لوگ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب ما یوجب الغسل، اس باب میں دوسری فصل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ فصل خاص ہے مستحب غسل کے تعلق سے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اس تعلق سے، تو یہاں یہ فصل اس کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ تو فصل فی الاغسال المستحبہ، اس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما. وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. ثم لغسل ميت، لحديث أبي هريرة مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وروى ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر، قاله في الشرح. اس میں ثم لعيد. وروی ذلك ایسے پڑھیں گے، وہ یا ہے نا۔ اچھا جی وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر، قاله في الشرح. ثم لعيد في يومه، لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. رواه ابن ماجه. ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد، لأنهما يجتمع لهما. وجنون وإغماء، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء. متفق عليه. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح. ولاستحاضة لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. ولإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. رواه مسلم. ووقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة. ولوقوفه عشية عرفة، ولأنه يروى على علي وابن مسعود. وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. وتيمم ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. طيب چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم لوگ یہ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الطہارہ میں باب ما یوجب الغسل، اور اس میں ہم لوگ دوسری فصل پڑھ رہے ہیں، فصل فی الاغسال المستحبہ۔ دیکھیں یہاں پر انہوں نے ایک الگ باب باندھا ہے کہ مستحب غسل کون سے ہیں۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ واجب غسل کون سے ہیں، کہ اگر انسان جنابت اس کو لاحق ہوتی ہے یا عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو یہ سارے غسل واجب ہیں۔
اس کے بنا ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو یہاں پر کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس کے بغیر نماز پڑھنا شروع کر دے، الا ہے کہ اگر اس کو پانی نہ ملے تو جنوبی آدمی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے اپنی نماز پڑھے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ غسل جو ہے اس کا حکم واجب ہے۔ اب رہی بات، یہاں کچھ ایسے غسل ذکر کیے جا رہے ہیں جو مستحب شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 16 غسل انہوں نے ذکر کیے۔ سب سے پہلے جمعہ کا ذکر ہے کہ غسل جمعہ یہ مستحب ہے یا زیادہ سے زیادہ مؤکد ہے، یہ جمہور کے پاس۔ حدیث کے الفاظ تو ایسے ہیں، غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ انسان کو جمعہ کا غسل کرنا ضروری ہے، یہ بات تو حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ اب اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، کوئی بھی آدمی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، یہ بات بھی کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واجب علی کل محتلم، یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو یہاں پر یہ جو امر ہے اس کو گویا کہ علماء نے مستحب سمجھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ سنت ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا کہ یہ غسل اس انسان کے حق میں واجب ہے جو اصحاب المحن میں ہوتا ہے، یعنی اگر ایک مزدور انسان جو پوری طرح سڑک پہ کام کرتا ہے اور پسینے میں شرابور ہوتا ہے، ایسا انسان بغیر غسل کے مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے ایک تو عام حالتوں میں بھی اس کو اس طرح کا آنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر کافی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے جو آدمی مزدور ہو یا اس کا کام اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ کافی محنت و مشقت کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے پسینے میں شرابور ہونا پڑتا ہے، اگر وہ بغیر نہائے کہ آئے اس طرح کے لوگ جمع ہو جائیں کئی، تو پھر مسجد جو ہے بدبودار ہو جائے گی، مسجد میں بو آنے لگے گی۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا کہ ایسے آدمی جس کا کام اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ بالکل نہائے بنا مسجد میں نہیں جا سکتا، اس کی وجہ سے بدبو آنے لگے گی، تو پھر ایسے انسان کے حق میں واجب ہے کہ وہ نہا کر ہی آئے۔ بلکہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو انسان کو پوری یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ نہا دھو کر ہی آئے، کیونکہ نہا دھو کر پہنچنے میں زیادہ اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی زیادہ فضیلت بھی ہے۔ بالکل یہ ایسا انسان جس کے پاس کچھ پانی کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بجلی چلی گئی، وہ کیا کہتے ہیں ڈائناما بند ہو گیا، ٹانکی میں پانی ختم ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، ایسا انسان جو ہے پہنچ جاتا ہے جمعہ کے لیے، تو وہ اس کو کہیں گے کہ یہ مستحب تھا اس نے چھوڑ دیا، ورنہ ہر انسان کو نہائے بنا جمعہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ اسی لیے انہوں نے غسل مستحب میں اس کو شمار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد غسل مستحب میں میت کو غسل دینے والے کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ ثم لغسل میت، جو کہا کہ میت کا غسل نہیں ہے، یہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے یا دینے پر، کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے من غسل میتا فلیغتسل، جو آدمی غسل دے میت کو تو وہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، جو آدمی اس کو اٹھائے میت کو تو وہ وضو کرے۔ یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کسی کو وقت نہیں ملا، جنازے سے سیدھے فرض نماز کا وقت ہو رہا تھا، وہ غسل بھی دیا تھا جنازے کو، اس کے دفن میں شریک ہوا، پھر دیکھا کہ فرض نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ شریک ہو گیا نماز میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بالمقابل جو آدمی جنوبی تھا تو اس کو بالکل ایسے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اسی لیے یہ غسل مستحب میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نمبر 3 میں ذکر کر رہے ہیں ایک منٹ،
ثم لعید فی یومہ، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے فاقہ ابن سعد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو بھی، یعنی یہ عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کے دن، یہاں پر اس سے خاص طور پر یوم کا جو لفظ آیا ہے اس کے لیے، اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ جمعہ کے غسل کا وقت بھی اور عید کے غسل کا وقت بھی فجر کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے، اور آدمی جتنا مسجد جانے کے قریب ہو اس وقت آدمی غسل کر لے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر بہت دیر پہلے کر لے گا اور وہ پھر اس کو یعنی کہ کسی کام کی وجہ سے اس کے بدن میں پسینے کی وجہ سے پھر بو آنے لگے گی تو پھر وہ یعنی غسل کا فائدہ اس کو محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں مسجد کو پہنچنا ہے آدمی خوشبو لگا کر پاک صاف ہو کر۔ نہانے کے بعد پھر آدمی کچھ بھی ایسے کام کرے جس کی وجہ سے پھر پسینے میں شرابور ہو جائے اور غسل کرنے کے باوجود بہت دیر وقت گزر گیا ہو پھر بدبو آنے لگے، ایسا نہ ہو۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان مسجد جانے کے بالکل قریب جس وقت وہ مسجد جانے والا ہے اس وقت غسل کر کے جائے۔ اب جو آدمی جمعے کے دن یعنی جمعرات کی رات میں اگر غسل کرے تو کیا وہ غسل جمعہ میں شمار ہوگا یا نہیں؟ تو جمہور کے اعتبار سے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ فجر کے بعد ہی اس کو کرنا چاہیے۔ جو آدمی جمعرات کے دن مغرب کے بعد کر لے اور وہ اس معنی میں کہ یہ جمعے کی رات ہے اور جمعہ کے دن ہو یا کوئی بھی ہو رات اسی کے تابع ہوتی ہے، یہ بعض اہل علم کا قول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آدمی جس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہونے سے پہلے وہاں پر پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر پہنچنے کے جو احکامات دیے ہیں وہ مقصد اس میں مفقود ہو جائے گا اگر انسان رات ہی میں غسل کر لے۔ جی مشائخ، تو اس کے بعد وَلِكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ قِيَاسًا عَلَى الْجُمْعَةِ وَالْعِيدِ لِأَنَّهُمَا يُجْتَمَعُ لَهُمَا، یہاں پر نماز کسوف کے لیے، نماز خسوف کے لیے بھی یا نماز استسقاء کے لیے بھی غسل کرنے کی بات انہوں نے کہی ہے، یہ بھی مستحب قرار دیا گیا۔ کیوں؟ قیاساً علی الجمعہ، جس طرح جمعہ کے لیے لوگ کافی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور جہاں کافی لوگوں کا جمع ہونا ہوگا تو ایسی جگہوں میں لوگ بہت ہی پاک صاف ہو کر ہی پہنچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے قیاس جمعہ اور عید پر قیاس کر کے یہ بات کہی گئی، اس کے لیے حدیث سے کوئی واضح دلیل نہیں ہے، یہ سب فقہی استنباطات ہیں۔ اسی طرح وہ جنون و اغماء، یا تو آدمی پر وقتی طور پہ جنون طاری ہو جائے جیسے فٹس ہوتا ہے یا بے ہوشی طاری ہوتی ہے تو پھر ایسا انسان غسل کر لے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ہوشی کی وجہ سے غسل کیا، یہ غسل واجب نہیں ہے، اور یہ جو بے ہوشی انسان پر طاری ہوتی ہے تو بس اب یہاں پر جو مستحب کہا گیا وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان بے ہوشی کی حالت میں کیا اس سے کوئی چیز نکل گئی ہے، منی کا خروج ہو گیا یا ایسی کوئی بات ہو گئی، اس وجہ سے یہ بات ایک مستحب غسل میں اس کو شمار کیا گیا، ورنہ جب تک آدمی کے لیے کوئی یقینی بات سامنے نہ آئے کہ اس سے منی نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے تو پھر اس کے بغیر انسان پر غسل واجب نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں مستحب کے درجے میں ہیں۔ اسی طرح والاستحاضۃ لکل صلاۃ، استحاضہ اصل میں یہ ایک بیماری ہے، حیض نہیں ہے، یہ بیماری کی وجہ سے خون عورت سے نکلتا ہے تو اس صورت میں عورت پاک ہی ہوتی ہے، اس کے اوپر اس خون کی وجہ سے، یہ چونکہ ماہواری کا خون نہیں ہے، پیریڈ کا خون نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس پر نماز معاف نہیں ہوگی۔ غسل یہ جو استحاضہ کی جو مریض ہے عورت جس کو بے وقت اپنے ماہانہ جو متعین دن ہیں ان کے علاوہ خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے، اور ایسی عورت شرعی اعتبار سے پاک ہے، اس کے اوپر اس سے نماز معاف نہیں ہوتی، اور اس عورت کو غسل کر کے نماز پڑھنا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت زینب بنت جحش ان سے
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر جب تم کو اسی طرح استحاضہ کی شکایت ہو تو تم ہر نماز کے لیے غسل کرو، ہر نماز کے لیے عورت غسل کرے، یہ مشقت والا کام ہے۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حکم دیا تھا اغتسلی لکل صلاۃ، بعض دیگر روایتوں میں لو قدرتی کے الفاظ ہیں، اگر آپ کو قوت ہے تو آپ غسل کر لو، یا اگر ایسے بھی الفاظ ہیں ولو قدرتی ان تجمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اگر تمہیں ایسا ممکن ہے کہ تم عصر اور ظہر اور عصر کے درمیان جمع کر لو، یعنی جمع سوری جسے کہتے ہیں کہ آپ ظہر کو آخری وقت میں عصر کو اول وقت میں پڑھیں، عورت ایک مرتبہ غسل کر کے مثلا جو ہے 3 بجے کے وقت نماز پڑھ لے ظہر عصر کی، پھر مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرے تو پھر وہ قریب عشاء کا اول وقت جب آتا ہے جیسے 8 بجے، تو اس صورت میں غسل کر کے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھے اور فجر کو الگ غسل کرے، اگر یہ اس بات کا امکان ہے۔ تو یہ استحاضہ والی عورت کے لیے 3 اختیارات ہیں۔ سب سے افضل یہ ہے کہ وہ سارے نمازوں کے لیے غسل کرے، ہر 5 نماز کے لیے ایک ایک مرتبہ غسل کرے، اگر یہ اس کے لیے دشوار ہے تو وہ دو نمازوں کو جمع کرے، ظہر عصر کو، مغرب عشاء کو اور فجر کو، یعنی 3 غسل دن میں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ عورت صرف وضو کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے اتنی جگہ کو دھل کر، اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ غسل ہی کرے، کیونکہ جیسے بھی ذکر کیا میں نے کہ وہ عورت شرعی اعتبار سے پاک ہے، وہ حائضہ کی طرح اس سے نماز معاف نہیں ہے اس خون کی وجہ سے، بس اس کے حق میں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کرے، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ صرف وضو کر کے اس جگہ کو دھل کے وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ دیکھیے اس کے بعد یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے غسل مستحبات میں احرام کے لیے غسل کرنا، احرام کے لیے غسل کرنا، چاہے آپ حج کا احرام باندھ رہے ہوں، عمرے کا، اس کے لیے غسل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام اتارا یا اپنے کپڑے نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا احرام کے لیے۔ اور اسی طرح ولدخول مکہ وحرمها، حرم میں داخل ہونے کے لیے یا پھر مکے میں داخل ہونے کے لیے الگ غسل کا اہتمام کرنا، یعنی ایک عظمت والا شہر ہے، یہاں پر پاک صاف ہو کر جائیں، اس اعتبار سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اسی لیے وہ ذی طوا میں وہ پہلے آ کے رات گزارتے، پھر نہا دھو کے صبح مکے میں وہ داخل ہوتے تھے دن کے وقت۔ اسی طرح غسل مستحبات میں سے ایک غسل وقوف عرفہ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ مالک نافع سے ذکر کرتے ہیں کہ ابن عمر غسل کیا کرتے تھے احرام کے لیے، احرام سے پہلے مکے میں داخل ہونے کے لیے، اسی طرح وقوف عرفہ کے لیے عرفے کے روز شام میں۔ یہ سارے آثار ہیں صحابہ کے عمل کی بنیاد پر مستحب اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح طواف زیارہ کہتے ہیں طواف افاضہ کو، جو حج کا رکن ہے، یہاں پر ایک دم کافی بھیڑ جمع ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان پاک صاف نہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں کے جمع ہونے سے اس طرح کی بو شروع ہونے لگے، اسی لیے کہا گیا طواف زیارہ، طواف وداع، مبیت مزدلفہ، رمی جمار، ایسے ساری جگہوں پہ نہا دھو کے انسان پہنچے۔ لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مکہ، جس طرح مکے میں طواف کے لیے جاتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں مکے میں، تو اس وقت نہا دھو کر جس طرح داخل ہونا ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ فقہاء نے اس کو غسل مستحب قرار دیا ہے، ورنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَيُتَيَمَّمُ لِلْكُلِّ لِلْحَاجَةِ، یہ جو 16 قسم کے غسل انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں، اگر انسان کو پانی نہ ملے تو وہ اس کے لیے تیمم بھی کر سکتا ہے اس نیت سے کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں، اب میرے پاس پانی نہیں ہے تو میں تیمم کر کے غسل کی نیت سے میں مکے میں داخل ہو سکتا ہوں۔ کسی کا مائک آن ہے دیکھیے۔
वलिमा युसन्नु लहु अलवुदू इन तअद्दर, और अगर जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए अगर बावज़ू होना मुस्तहब है तो फिर बावज़ू होकर आप ज़िक्र नहीं कर सकते हैं। जैसे ज़िक्र के लिए आदमी का बावज़ू होना ज़्यादा मुस्तहब है, अगर वज़ू नहीं कर सकते हैं तो तयम्मुम भी कर सकते हैं। ये नक़लहु सालिहुन फ़िल इहराम, सालिह ये इमाम अहमद के फ़र्जंद हैं, वो ज़िक्र करते हैं इहराम से मुताल्लिक़। वलिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मम लिरद्द सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देने के लिए तयम्मुम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद थी कि ज़िक्र में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावज़ू रहें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी उस वक्त न मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयम्मुम किए सलाम का जवाब देने के लिए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। तो इस तरह पानी न मिलने की सूरत में ये जो गुस्ल मुस्तहब्बात हैं, इस गुस्ल की नीयत से आदमी तयम्मुम भी कर सकता है। वो दलील के तौर पर यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देने के लिए तयम्मुम किया था, उससे दलील ली जा रही है। तो ये फ़स्लुन फ़िल अग़सालिल मुस्तहब्बा आज मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाअल्लाह बाबु तयम्मुम से हम लोग पढ़ते हैं। नक्तफ़ी बिहज़ल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।